اللہ الرحمن الرحیم. ایک نشست میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اطراف ایسے ہیں جن پر مزید گفتگو کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارے ملک میں کیونکہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، مسیحی بھی ہیں، ایک تعداد یہودیوں کی بھی ہے، کچھ ہندو بھی بستے ہیں. یہ سوال لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب پاکستان بنا تو 11 اگست 1947 کو بانی پاکستان نے ایک تقریر کی. دستور سال اسمبلی میں وہ تقریر کی گئی اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے اس ملک میں جو لوگ بھی بستے ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ بدھ ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، وہ سیاسی لحاظ سے اس ملک کے شہری بن چکے ہیں اور اس لحاظ سے بالکل برابر ہیں. ان کے حقوق میں کوئی تفاوت قائم نہیں کیا جائے گا. رہ گا ان کا مذہب تو اس کی ان کو پوری آزادی ہے. وہ چاہیں تو مسجدوں میں جائیں، چاہے مندروں میں جائیں، چاہے اپنے کلیساؤں میں جائیں. اس تقریر کو بعد کے لوگوں نے اس پر محمول کیا کہ پاکستان کی تحریک میں تو اگرچہ یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن غالباً اس تقریر میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہوگی. میں جب بھی اس تقریر کو پڑھتا ہوں تو مجھ پر یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ قائد اعظم نے بالکل ٹھیک اسلام کے نقطہ نظر کی ترجمانی کی ہے. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کر رہے ہیں جس میں اسلامی اصولوں کے مطابق غیر مسلموں کو برابر کے شہریوں کی حیثیت حاصل ہوگی. یہ اسلام کا دیا ہوا حق ہے. یعنی اس میں غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں اور ان غلط فہمیوں کو میں سمجھتا ہوں موضوع بحث بننا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک اسی نوعیت کا اعلان تھا جس نوعیت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جانے کے بعد جب میثاق مدینہ لکھا تو اس وقت کیا تھا. میثاق مدینہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے یہود اور مسلمان ایک امت ہے اور ہم مل کے اس ریاست کو بنائیں گے، اس کا دفاع کریں گے اور اس کے معاملات کو دیکھیں گے. تو قائد اعظم نے کوئی انحراف نہیں کیا بلکہ ٹھیک اسلام کے نقطہ نظر کی ترجمانی کی. کیونکہ ہمارے ہاں اس معاملے میں غلط فہمیاں ہیں. جیسے ایک غلط فہمی ایک نشست میں زیر بحث آ گئی تھی کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتے. بالکل اسی طریقے سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے اور وہ بہت اصرار کے ساتھ اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ غیر مسلم دوسرے درجے کے شہریوں کی حیثیت سے اسلامی ریاست میں رہتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اصل میں مسلمانوں کا کام ہے یا غیر مسلموں کا کام ہے جو رہ رہے ہیں ان کو آپس میں کیا معاہدہ کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں ایک بین الاقوامی معاہدہ بھی وجود میں آ چکا ہے. ہماری مسلمان قوم نے، تمام مسلمان ممالک کے لوگوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے. وہ ایک بین الاقوامی قانون ہے. اس قانون میں ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ کسی جگہ بھی مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق قائم نہیں کی جائے گی. آپ اس غلط فہمی کو اپنے ذہن میں کبھی نہ آنے دیں کہ یہ کوئی اسلام کے خلاف ہو گیا ہے. نہیں، اسلام ایسی کسی تفریق کو لازم ہی نہیں کرتا. یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ کیا رویے اختیار کرتے ہیں، کیا معاہدات کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی غیر مسلموں کی مصلحتیں ہیں جن کے تحت وہ یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہر لحاظ سے بالکل برابر کی سطح پر مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو ریاست کے نظام میں شریک کر سکتے ہیں. یہ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ میرے خیال میں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو بار بار زیر بحث آتا ہے اور غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے. اس حوالے سے بھی آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس نشست میں کوئی پابندی تو ہوتی نہیں کہ اور بات کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ایک مصلحت آمیز جھوٹ ہوتا ہے اور ایک ایسی سچائی جو ہلاکت آمیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں، وکالت میں، طب کے شعبے میں بعض مرتبہ صحیح حقیقت حال نہیں بتائی جا سکتی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبھی سچ نہیں ہو سکتا. نہ کبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اس موقع پر سچ قرار دے دیا جائے. اصل میں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آدمی کے لیے یہ استرار کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس موقع پر بھی جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے لیکن اللہ اس کا مواخذہ اٹھا دیتے ہیں. یعنی اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر آدمی کو مسئول نہیں ٹھہراتے، جواب دہ نہیں ٹھہراتے. یوں سمجھ لیجئے کہ اس جرم کا جو اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا قاعدہ مقرر کر رکھا ہوا ہے اس میں عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اور بعض حالات میں تو اگر آپ یہ کام نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسی مصلحت کو نقصان پہنچا دیں گے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظیم ہو. مثال اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے گھر میں بھاگتا ہوا آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے مجھے مار ڈالیں گے. آپ نے اس کو پناہ دے دی. اب کچھ دیر کے بعد جو لوگ پیچھے لگے وہ آگے انہوں نے آ کے پوچھا، تو اس موقع پر آپ کیا کریں گے؟
ظاہر ہے کہ ایک طرف ایک انسان کی جان بچانے کا معاملہ ہے اور دوسری جانب جھوٹ بولنا ہے. تو ایسے موقعوں پر آپ یہ نہیں بتائیں گے آنے والوں کو, آپ کہہ دیں گے کہ وہ آدمی آپ کے پاس نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کہہ دیں, کیونکہ اس وقت دو چیزیں جن میں انتخاب کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, ایک جان کی حرمت ہے اور دوسری جانب ایک برائی ہے. تو اگر تو یہ چیز پیش نظر ہو تو ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی وقت میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو آپ جانتے ہیں ہوتا کیا ہے, اگر درمیان میں کوئی آدمی ہو تو وہ بیوی سے بات کرے گا تو 10 برائیاں شوہر کی بیان کرے گا, اسے غصہ آیا ہوا ہوتا ہے. شوہر سے بات کریں گے تو وہ بیوی کو ملائیاں سنا دے گا. تو اگر فرض کر لیجئے کہ اس موقع کے اوپر آپ بیٹھے ہوں, صلح کرا رہے ہوں, تو میاں پوچھتا اس نے میرے بارے میں کیا کہا تھا, تو اب آپ سب کچھ بتا دیجئے تو کبھی صلح نہیں ہوگی, کوئی امکان نہیں ہے. ایسے موقع پر پھر اچھے لوگ, حکیم لوگ توریے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں بھی اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ جھوٹ بڑی برائی ہے. اس میں بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ آپ جھوٹ بولیں, آپ بات کو ٹال دیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بڑی دل نواز سی مثال ہے کہ حکیم لوگ کیسے بات کو ٹالتے ہیں. ہجرت کا واقعہ آپ لوگوں میں سے اکثر نے پڑھا ہوگا. حضور جب ہجرت کر رہے تھے تو سید ابو بکر صدیق ساتھ تھے آپ کے. راستے میں اس کا شدید اندیشہ تھا کہ پہچانے نہ جائیں. ہوا یہ کہ جیسے ہی غار سے نکلے تو ایک چرواہا سامنے آ گیا اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو پہچانتا تھا. تو اس نے عربی زبان میں آپ سے یہ پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو جواب دیا تھا کہ رجل یہدینی الطریق, ایک آدمی ہے راستہ دکھاتا ہے. یہ دیکھیے نا آپ کے کیا خوبصورت جواب ہے, اس میں غلطی کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ دوسرے آدمی کے لیے ایک توریے کی صورت پیدا ہو گئی اور اس کو بالکل توجہ نہیں ہوئی, کیونکہ عرب میں یہ بہت عام سی بات تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی آدمی رہنما ہے جو راستہ دکھا رہا ہے. وہ اس کو اس معنی میں سمجھتا رہا, اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے عمدہ تعریف کیا ہو سکتی تھی کہ رجل یہدینی الطریق. جاوید صاحب, غیر مسلموں کے بارے میں بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, تو عام طور پہ ہمارے نوجوانوں کو منع کیا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو وزٹ نہ کریں. چرچ میں جانے کا کچھ بچوں کو شوق تھا پچھلے دنوں, لیکن پیرنٹس نے اجازت نہیں دی. تو میں اس بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر صرف تجسس کی بنا پر کوئی جانا چاہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں کوئی واضح احکامات موجود ہیں, یہ اس کے قطعاً کوئی ممانعت موجود ہے اسلام میں؟ بالکل ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ معلوم نہیں لوگوں نے کہاں سے یہ چیزیں عکس کی ہوئی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب یروشلم میں گئے ہیں تو وہ ان تمام جگہوں پر گئے جو مسیحیوں کے نزدیک مقدس تھیں, یہودیوں کے نزدیک مقدس تھیں. ہمیں تو یہ ہدایت کی گئی کہ ان عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے, ان میں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے. جب کبھی جنگی وفود بھی بھیجے جاتے تھے یا فوجیں روانہ کی جاتی تھی تو ان کو بھی خاص ہدایت کی جاتی تھی کہ راہبوں کو ہاتھ نہ لگائیں, کلیساؤں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہاتھ نہ لگائیں, کسی عورت کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں, نہ لڑنے والوں کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن مجید میں جنگ کا ایک باعث یہ بتایا گیا, اس کی وجہ ایک یہ بتائی گئی ہے کہ ہم نے اس لیے لوگوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر لوگوں کے شر کو روکا نہ جاتا تو مسجدیں اور کلیسا اور مقبر ویران ہو جاتے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تو بالکل دوسری جگہ پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں. ان عبادت گاہوں کو اللہ کی عبادت گاہیں سمجھنا چاہیے. وہ اس میں اپنے طریقے پر عبادت کرتے ہیں, ہم اپنے طریقے پر عبادت کرتے ہیں. لیکن اسی سے ایک واقعہ رقم کیا جاتا ہے جس طرح آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کہ جب اسلام کے شروع کے اندر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ایک موقع کے اوپر وہ شاید بائبل کی ایک نسخہ ان کے پاس تھا, وہ پڑھ رہے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ سختی سے لے لیا اور سائڈ پہ کر دیا کہ اس کو نہ پڑھا جائے. یہ ہر چیز کا ایک موقع و محل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خاص ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جس کے وہ حامل بنائے گئے ہیں اس کو دنیا تک پہنچائیں. چنانچہ ایک زمانہ ایسا بھی رہا کہ جس میں حضور نے اپنی بات لکھنے سے بھی لوگوں کو روک دیا تھا تاکہ قرآن میں کوئی اختلاط پیدا نہ ہو جائے. تو اسی نوعیت کے پس منظر میں آپ نے یہ کہا کہ یہ کتاب اللہ جو میں نے دی ہے اس کو دنیا تک پہنچانا ہے. تو احتیاط کرو, ایسا نہ ہو کہ ادھر کی بات ادھر کی بات اس کے ساتھ مختلط ہو جائے, اختلاط ہو جائے. اب اللہ کی کتاب محفوظ ہو گئی اور لوگوں تک پہنچ گئی, لہٰذا اس کا بھی کوئی سوال نہیں. ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے. یعنی میں کسی وقت اپنے بچے کو ایک بات کہتا ہوں, ایک مخصوص پس منظر میں کہتا ہوں, آپ اس کو عمومی قانون بنا لیں تو اس سے بڑی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھا, تو آپ نے جو اتمام حجت کے حوالے سے جو گفتگو کی اس میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں. مثلا ایک تو یہ کہ مذہب کا مقدمہ جس طرح سے مذہب نے خود ثابت کیا ہے, یعنی وہ اٹسیلف مذہب کی تعلیمات سے تھوڑا سا اس میں کنٹرڈکشن محسوس ہوتی ہے. کیونکہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو دنیا میں اظہار عمل کی آزادی ہے اور وہ جو چاہے اپنے لیے راستہ انتخاب کرے.
تو اتمام حجت تو کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، آخر اس کے لیے لوگوں کو پرسیکیوٹ کیوں کیا گیا ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ جو موت اور زندگی ہے یہ تو دنیا کے اندر ہر وقت جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت اور زندگی کے فیصلے تو روز ہو رہے ہیں. بچے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بڑے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو جزا و سزا کا قانون ایک بالکل الگ چیز ہے اور پرسیکیوشن ایک بالکل الگ چیز ہے. کسی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی، اس کے بعد اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس قوم کی مہلت ختم کر دے. اس کی وجہ یہ کہ یہ مہلت آپ کو دی کیوں گئی، اس دنیا میں آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کر رہا ہے. امتحان ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب تو لے جانا ہے. جب لے جانا ہے تو اس موقع کے اوپر یہ کہا گیا کہ اب اللہ کی طرف سے سزا نافذ کر دی جائے گی. چنانچہ ایسی سزا قوم لوط پر نافذ کی گئی، ایسی قوم شعیب پر نافذ کی گئی، سب پر یہی نافذ کی گئی. اس موقع کے اوپر انسانوں کے ذریعے سے سزا کا نفاذ اس وجہ سے ہوا تاکہ جن کے ذریعے سے سزا کا نفاذ ہو رہا ہے ان کا بھی امتحان ہو جائے کہ وہ کتنی صداقت کے ساتھ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اللہ کے اس قانون کو نافذ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے. باقی اس کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کو دین کے یا مذہب کے قریب لانے کی ہوتی ہے تو وہ اس کو ہدایت نصیب کرتا ہے. اسی طرح سے جب ایک غیر مسلم اسلام کے دائرہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو آپ کے نزدیک اس کو سب سے پہلے کس چیز سے رجوع کرنا چاہیے کہ دین اسلام اس کے لیے بہت آسان ہو جائے؟ آیا اس کو قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے یا اسے حدیث سے رجوع کرنا چاہیے یا اسے علماء کرام سے؟ کون سا ایسا اوتھینٹک چیز ہے جس سے کوئی بھی غیر مسلم جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے بہت واضح اور صاف احکامات پیش کیے جائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک اسلام کی ان تعلیمات کا تعلق ہے جن کو ماننے کے بعد ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے اور پھر روزمرہ کی ایک مسلمان کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ تو انگلیوں پر گنوائے جا سکتے ہیں. بہت متعین باتیں. اس میں توحید کا اقرار کرنا ہے، نبیوں کی تعلیم کو ماننا ہے، اس میں اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، اس میں اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد کچھ عبادات ہیں جو اس نے اختیار کرنی ہے، اپنی اخلاقی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے. یہ تو بڑا سادہ فطری سا دین ہے. اب اس نے دین کا فہم پیدا کرنا ہے، اس میں مزید بصیرت پیدا کرنی ہے. تو اس میں ظاہر سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے. یعنی ہر مسلمان کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب اس طرح پڑھانی چاہیے کہ وہ سمجھ کر اس کو پڑھنے کے عادی ہو جائے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید بچوں کو ناظرہ پڑھا دیا جاتا ہے بچپن میں. ان کی نفسیات میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب کوئی سمجھ کر پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. بس اس کو عربی پڑھ لی، یاد کر لیا. ایک تقدس تو حاصل ہو جاتا ہے، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کو بہت جزدان میں اور غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، لیکن اس کتاب سے استفادہ کرنا، اس سے برکت حاصل کرنا، وہ برکت جو اصل میں ہدایت کی برکت ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا نا کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یعنی یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے. انزلناہ مبارک یعنی بڑی یہ بابرکت کتاب ہے، اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں اور عقل والے اس میں تدبر کر کے غور کر کے صحیح بات کو سمجھیں. تو قرآن کا یہ مقصد ہے. تو سب سے پہلے قرآن پڑھنا چاہیے. جب وہ قرآن پڑھ لے گا پھر ظاہر بات ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یا آپ کی تاریخ کو جاننے کے لیے وہ حدیث بھی پڑھے گا اور ان سے بھی وقت و استفادہ کرے گا. تو یہ ایک ترتیب ہے جس کا لحاظ کر کے آدمی کو دین سیکھنا چاہیے. جاوید صاحب، قرآن شریف میں ایسی کچھ آیات ہیں، ابھی کل ہی میں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا تھا کہ جس میں ہے کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، اور ایک جگہ پر آیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اس طرح کی ایک سے زیادہ آیات اس طرح کی ہیں. تو میرے ذہن میں ہی تھا کہ میں کوشچن کروں گا، آج مجھے موقع مل گیا. اس کا کیا ایک خاص کوئی محل ہے؟ کیونکہ یہ واضح آیات ہیں کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ اور یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے. کئی دفعہ اس کا برائے مہربانی جہاں جہاں یہ آیات آئی ہیں وہاں ان کا سیاق و سباق نکال کے دیکھیے. وہاں صورت یہ ہے، وہی جو اتمام حجت کا قانون زیر بحث تھا کہ اللہ کے رسول نے مدینہ میں آنے کے بعد یہود کو براہ راست مخاطب کیا. اور آپ دیکھیں کہ بقرہ میں ان کو مخاطب کیا گیا، آل عمران میں ان کو مخاطب کیا گیا، نساء میں ان کو مخاطب کیا گیا، مائدہ میں ان کو مخاطب کیا گیا. یعنی 4 صورتوں میں ہر لحاظ سے حق ان پر واضح کر دیا گیا. اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ ماننا تو ایک طرف سازشوں پر اتر آئے. انہوں نے کوشش کی کہ وہ گرد و پیش کے قبائل کو چڑھا لائیں. جنگ احزاب میں تو یہ معلوم ہے کہ ساری سازش یہود کی تھی، بلکہ بعض موقعوں پر تو انہوں نے یہ صورت پیدا کر دی کہ حضور کو بلایا اور آپ کو قتل کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی. اسی طرح مسلمان خواتین جب پیچھے رہ گئیں تو ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی. اس طرح کے سنگین جرائم جب انہوں نے پے در پے کیے
تو آخر میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب ان کے اوپر خدا کا عذاب آ جائے گا، وہی جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ جب عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا اور اس کا اعلان کر دیا گیا قرآن مجید میں، تو مسلمانوں کو پھر یہ کہا گیا کہ اب تمہیں اپنے تعلقات ان سے توڑ لینے چاہیے۔ مسلمان ایک ہی بستی میں رہتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، پاس بیٹھتے تھے، رشتے ناتے تھے، تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ یہ اب تمہارے دوست ہو سکتے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اقدام انہیں کو کرنا ہے۔ تو آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا ہم اپنے دوستوں کے خلاف اقدام کریں گے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ یثرب کے مدینے کے جو یہود ہیں اور سرزمین عرب کے یہود و نصارہ ہیں، یہ اب دوستی کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے دشمنی کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا اور کوئی مسلمان بھی ان کے دل میں اب ان کے لیے اپنے دل میں نرمی نہ رکھے۔ یہ اس موقع کی بات ہے، یہ کوئی عمومی قانون نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب جب بات واضح کر دی گئی ہے، معاندین ختم کر دیے گئے ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے ان کا بھی کلا کما کر دیا گیا ہے، اب اہل کتاب یہاں رہ سکتے ہیں اور تم ان کی عورتوں سے شادی بھی کر سکتے ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ شادی تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں محبت ہی بنیاد ہوتی ہے، موقع و محل ہے اس بات کا، اس موقع پہ ہی بات کہی۔ دین کے اندر ایک تو وہ چیز ہے جس کو ہم دین کا ماخذ کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید ہے اور سنت ہے، یہ چیز اپنے کانٹینٹ میں منتقل ہوتی ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو کہ انٹرپریٹیشن ہے۔ تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ دین کے اولین جو مخاطب لوگ تھے اور اس کے بعد بھی جن لوگوں نے قرآن کو یا ماخذ کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے، وہ اٹسیلف بھی ماخذ ہونا چاہیے۔ یعنی وہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کس طریقے سے اس کو سمجھتے تھے تو ہمیں اس کو ویسے ہی لینا چاہیے، یا ہم آج اس کو اپنے لحاظ سے بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو بھی حتمی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ قرآن کو بھی انسان سمجھیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی انسان ہی سمجھیں گے، تو جن انسانوں نے ان کو سمجھا ہے انہوں نے اس کے دلائل دیے۔ جب آدمی کوئی بات سمجھتا ہے اور انسان کوئی بات سمجھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دلیل دے گا، دلیل کمزور بھی ہو سکتی ہے، مضبوط بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا جائزہ لینے کا جس طرح ان کو حق تھا اپنے زمانے میں اور وہ لیتے رہے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں، ایک ہی زمانے میں، امام ابو حنیفہ نے ایک بات سمجھی، امام شافعی نے اس کا جائزہ لے کے اس سے اتفاق نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور یہ تو وہ چند بڑے لوگ ہیں جن کے نام آپ کو معلوم ہے، ہزاروں لوگ تھے کہ جنہوں نے تنقیدیں کی، مختلف نقطہ نظر پیش کیا، حدیثوں میں بھی یہی ہوا، فقہ میں بھی یہی ہوا، اور چیزوں میں بھی یہی ہوا۔ تو سوال ہے اس سلسلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جب تک دنیا میں انسان ہے وہ جائزہ لیتے رہیں گے، ورنہ تو علم میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ مسلسل جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ ہمارے لیے جو آخری حجت ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اس کا فیصلہ امام مالک نے ایک بہت خوبصورت جملے میں کر دیا تھا۔ ایک موقع پر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے درس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس قبر والے کے سوا ہر ایک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان ہیں ہم سب، آج ہم ایک بات کہہ رہے ہیں، کل کو کوئی آنے والا ہماری بات کی غلطی ہمیں بتا سکتا ہے۔ اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دین کے جتنے علماء ہیں ان کو، جو لوگ بھی ان کے پاس آتے ہیں، یہ بات ضرور بتانی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، وحی اور الہام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ہم نے دیانتداری سے ایک بات سمجھنے کی کوشش کی ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی غلطی نہیں کی، لیکن انسان ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، کچھ دوسرے لوگوں کے پاس بھی جائیے، اس بات پر تنقید سن لیجئے تاکہ آپ کہیں کسی باطل پر نہ ٹھہر جائیں، حق آپ پر واضح رہے۔ تو یہ طریقہ آج بھی اختیار کرنا چاہیے، یہی ماضی کے بارے میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے جو علماء ہیں، جلیل القدر علماء، انہوں نے بڑا قیمتی کام کیا ہے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، لیکن وہ انسانی کام ہے اور انسانی کام کبھی غلطی سے پاک نہیں ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا کہ ماڈرن سائنس کی ترقی کی بیسک ریزن یہ ہے کہ اس نے اپنی جو فاؤنڈیشنز تھیں، فنڈامنٹلز تھے، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ترقی کی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آج ہم بھی اپنی فاؤنڈیشنز کے اوپر ایک تنقیدی نگاہ ڈالیں تو ترقی کے زیادہ چانسز پیدا ہوں گے۔ تمام علوم کی ترقی کا راز یہی ہے، تنقید کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لوگ اس کو تنقید کے ہم معنی سمجھتے ہیں۔ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس پر سوال اٹھائیں گے، یہ دیکھیں گے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے امام شافعی کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی عمدہ بات ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنی رائے کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، دوسرے کی رائے کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ آدمی کو اس جگہ پر کھڑے ہو کر معاملات کا جائزہ لینا چاہیے، اور اسی سے علم میں ترقی ہوتی ہے، اسی سے راستے نکلتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے بھی دکھاتے ہیں۔
تو تمام علوم میں راستے اسی سے نکلتے ہیں کہ آپ سوال کریں، آپ اعتراض کریں، آپ کسی چیز کا جائزہ لیں، آپ اس کے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. اس سے آپ غلطی کریں گے نا زیادہ سے زیادہ، کوئی دوسرا تصحیح کر دے گا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. اسی سے علم آگے بڑھتا ہے اور اسی سے انسانوں کے مابین بہت سے اختلافات بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ نشست محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، اب اس کا وقت ختم ہو گیا، ہم اس کو تو یہاں ختم کرتے ہیں اور اس میں جو سوالات باقی رہ گئے ہیں ان کو اب کسی دوسری نشست پر اٹھا رکھیں گے. یہ نشست جب تک جاری ہے، سوالات کا سلسلہ بھی غالباً اسی طرح جاری رہے گا. ہم کسی اگلی نشست میں ان تمام چیزوں کو زیر بحث لے آئیں گے جو اس نشست میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ تشنہ رہ گئی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.